الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے عبادت کی مختلف خصوصی راتیں بھی بنائی ہیں، اور وہ چاہے رمضان کی لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ ذوالحج کی قربانی کی 10 راتیں ہوں، چاہے وہ عید الفطر کی چاند رات جسے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ ہو، چاہے وہ شعبان کی 15ویں تاریخ جسے شب برات بے گناہی کی رات کہا جاتا ہے۔ شعبان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ شعبان شاخ کے معنی میں ہے کہ انسان نیکیوں کا درخت جو ہوتا ہے انسان کا، اس درخت پہ جو شاخیں نیکیوں کی پھیل رہی ہیں، اس مہینے میں اور زیادہ شاخیں بڑھنے لگتی ہیں، نیکیوں کا پلڑا بڑھنے لگتا ہے، اس لیے شعبان کے مہینے کو شعبان کہا گیا۔ رہی بات شعبان کی 15ویں تاریخ لیلۃ البرات شب برات کے سلسلے میں امت کے افراد نے 2 چیزوں میں گڑبڑی کی۔ ایک طبقہ اس میں چلا گیا کہ شب برات کچھ نہیں ہے، نیٹ وغیرہ کے آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں تمام ہیش ٹیگ چل رہے ہیں کہ شب برات بدعت ہے، بری ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس میں آپ سو جائیے نہ جاگیے۔ یہ تمام قسم کے ہیش ٹیگ، تمام قسم کے سلوگن جاری ہیں۔ ایک طبقہ اس پہ چلا گیا جس نے بالکل شب برات کا انکار کر دیا۔ شب برات کے سلسلے میں وہ صرف چند کتابیں، 2-4 کتابیں پڑھ کے ہی اپنے کو علماء سے، عالموں سے کہیں آگے سمجھنے لگا۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، جو طبقہ شب برات کے موقع پر تمام چیزوں کی گویا بدعات کو انجام دے رہا ہے۔ قبرستان میں بھی جانا ٹھیک ہے جائے، لیکن اس کے بعد جا کر جو کام انجام دے رہا ہے مختلف قسم کے، اور اس کے علاوہ بھی علاقے میں جو کام انجام دے رہا ہے، گویا یہ شب برات کی حیثیت جتنی ہے اس سے زیادہ بڑھا دینا ہے۔ تو ایک طبقہ بالکل ختم کیے دے رہا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، اور ایک طبقہ اتنا بڑھائے دے رہا ہے، اتنا بڑھائے دے رہا ہے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین اور ولیوں نے نہیں کہا ہے۔ لہذا شب برات کہتے ہیں بے گناہی کو، برات کسی بارات لے جانے کو نہیں کہتے۔ برات جیسے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ فلاں مقدمے سے بری ہو گئے ہیں، تو بری کے لفظ ہی سے برات بنا ہے کہ شب برات، لیلۃ البرات کی بے گناہی کی رات ہے۔ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اتنی معافی مانگے کہ اللہ اس کو بے گناہ کر دے، بری کر دے، اس لیے اس کو شب برات کہا گیا۔ شب برات کے سلسلے میں روایات ملتی ہیں، اور شب برات کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن ماجہ کون ہے؟ علامہ ابن ماجہ، ان کا نام محمد 209 ہجری میں عراق کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے، اور ایک کتاب لکھی سنن ابن ماجہ، 4000 حدیثیں اس میں بیان کی انہوں نے۔ اتنا بڑا شخص، اتنے بڑے عالم، اور جو لوگ کہتے ہیں، ہیش ٹیگ چلاتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ان 4000 حدیثوں میں سے 40 حدیثوں کے بھی یاد کرنے کے لائق نہیں ہیں، اور وہ دنیا جہان کی باتیں بتائیں۔ لہذا علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے روایت بیان کی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے، فقوموا لیلہا، تو تم اس رات میں عبادت کرو،
وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن میں تم روزہ رکھو. فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. تمام راتوں میں اگر آپ غور کریں تو روایتوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کی خصوصی بخشش اور مغفرت، خصوصی رحمت کا جو معاملہ ہوتا ہے روزانہ، وہ تہجد کے آخری پہر میں ہوتا ہے. جو آخری وقت تہجد کا ہوتا ہے، خصوصی اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر، خصوصی رحمت اسی وقت آتی. لیکن لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان میں، شب برات میں، یہ جو رحمت و بخشش عام دنوں میں تہجد کے آخری پہر میں آتی تھی، یہ مغرب کے وقت سے ہی اللہ کی خصوصی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے. الی السماء الدنیا. فیقول، اللہ کی طرف سے اعلان ہونے لگتا ہے، الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، معافی طلب کرنے والا، گناہوں کو سے معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا. فاغفر لہ، تو میں اس کی مغفرت کروں. الا مسترزق، ہے کوئی رزق تلاش طلب کرنے والا. اور امت کے اکثر افراد، ہم و آپ بھی رزق کی تلاش میں، رزق کی طلب میں کتنی کوششیں اور کاوشیں لگاتے ہیں. اس کا اعلان اللہ کی طرف سے اس رات میں مغرب کے وقت سے شروع ہو گیا. اور رزق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کپڑے بھی اس کے رزق میں ہیں، اس کی بیوی بھی اس کے رزق میں ہے. تقریباً 8 چیزیں رزق میں بیان کی ہیں علماء نے، کھانے کے علاوہ 7 چیزیں. 8 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں جو رزق سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، تاکہ میں اس کو رزق دوں. الا مبتلا، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، پریشان حال. لازمی سی بات ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہم میں سے ہر ایک کو ہوگی. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا مبتلا، ہے کوئی تکلیف زدہ، ہے کوئی مبتلا پریشانی میں، فاعافیہ، تاکہ میں اس کو عافیت دوں، اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ کروں. الا کذا، اعلان ہوتا رہتا ہے، اس طرح کوئی ہے، اس طرح کوئی ہے، اس طرح کوئی ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. طلوع فجر، تہجد کا وقت ختم، فجر کا وقت شروع. اس وقت یہ اللہ کی خصوصی رحمت جو پہلے آسمان پہ آئی تھی اب لوٹ گئی، جو مغفرت مغرب سے آئی ہوئی تھی. دوسری روایت میں ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو خوب بڑھا دیتے ہیں. ایک ذوالحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری 15 شعبان شب برات جسے کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات، اور چوتھی 9 ذی الحجہ جو حج کا دن ہوتا ہے عرفات کے میدان کا، وہ 9 ذی الحجہ کی رات. ان 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو خوب بڑھا دیتے ہیں. دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تقریباً اپنی تمام مخلوق کی، یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی مغفرت کر دیتا ہے، سوائے کینہ رکھنے والے کے، شرک کرنے والے کے. تیسری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ینزل فی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا لیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب. اللہ تعالیٰ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس 15 شعبان میں آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. مراد خصوصی رحمت، خصوصی مغفرت. پھر کیا ہوتا ہے؟ لیغفر، تاکہ اللہ تعالیٰ بنو کلب، عرب میں ایک قبیلہ گزرا ہے بنو کلب، اور وہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریوں کو پالنے والا تھا. اور جب بکریاں زیادہ ہوں گی تو ان کے بال بھی زیادہ ہوں گے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پہ اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی خاص بخشش
آسمان دنیا پہ آتی ہے تاکہ اللہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنی مخلوق کی تعداد کی مغفرت کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہذا شب برات، لیلۃ البرات، بے گناہی کی رات، اس کی ایک اہمیت ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ دخان میں، حامیم والقرآن المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ حامیم اور وضاحت والی کتاب کی قسم، کھلی ہوئی کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم ہی آگاہ کرنے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر حکمت والے حکم کو گویا بانٹتا ہے، تفریق کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں جائیں، یہ رات شب قدر ہے، رمضان کی رات ہے، رمضان میں لیلۃ القدر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات الگ بیان کی ہو، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کتاب میں لکھتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں سے، شعبان کی 15ویں رات میں یعنی شب برات میں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ موت، زندگی اور تمام جو حکم ہے، پورے سال بھر کے جو معاملات ہیں، کس کو رزق ملے گا، کس کی موت آئے گی، کس کی زندگی رہے گی، کس کو کیا کیا سسٹم رہے گا، اس رات میں پورے سال کا جو نصاب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں سے لکھواتے ہیں، ٹرانسفر کراتے ہیں۔ اور پھر شب قدر میں، رمضان کی رات میں، شب قدر میں اللہ اس کو حوالے کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بہت بڑی موٹی ڈائجسٹ ہو جس میں پورا کورس لکھا ہوا ہو، جس طرح پوری دنیا کی تقدیر اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس ڈائجسٹ سے 1 مہینے کا کورس یا 1 سال کا کورس نکال لیا گیا اور اس کو حوالے کر دیا گیا۔ گویا لوح محفوظ سے 1 سال کی جو موت و حیات اور تمام رزق کے فیصلے ہیں اور نکاح و تمام قسم کے جو فیصلے ہیں وہ نکال کے فرشتوں کو جو حوالے کیے جا رہے ہیں، وہ لکھوائے جو جا رہے ہیں، ٹرانسفر کرائے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، وہ 15 شعبان کو، اور جو حوالے کیے جا رہے ہیں وہ لیلۃ القدر میں۔ لہذا شب برات کی، لیلۃ البرات کی ایک اہمیت، اپنے جگہ ایک مقام ہے۔ اور آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، لوگ ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں، لوگوں نے نماز کی پابندی پہ اتنے ہیش ٹیگ نہیں چلائے ہوں گے کہ 5 نمازوں کے لیے ہیش ٹیگ چلائیں، زکوٰۃ کے لیے ہیش ٹیگ چلائیں، اہل فلسطین کے حق میں حمایت کے لیے ہیش ٹیگ چلائیں، امت کو جوڑنے کے لیے ہیش ٹیگ چلائیں، امت کے اتحاد کے لیے سلوگن اور ہیش ٹیگ چلائیں۔ اتنا امت کو جوڑنے کے لیے ہیش ٹیگ نہیں چلائے ہوں گے، اتنا امت کے اندر جو نماز کی کمی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہیش ٹیگ نہیں چلائے ہوں گے، ظالموں کے خلاف ہیش ٹیگ نہیں چلائے ہوں گے، اتنا زیادہ ہیش ٹیگ انہوں نے 4-5 کتابوں کو پڑھ کر اور یوٹیوب کی جنریشن سے نالج لے کر انہوں نے اس رات کی عبادت کو ختم کرنے کے لیے، رات کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے ہیش ٹیگ چلا دیا۔ اور صاف لفظوں میں ایک بڑا طبقہ جو اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے، ان میں سے بہت سے ہیں جو اچھے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان میں سے ایسی ہے جو قرآن کو بھی نہیں پڑھے ہیں، ہندی میں قرآن پڑھے ہیں، 2-4 کتابیں ہندی میں پڑھ کے وہ اس رات کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ بدعت ہے۔ اور اگر آپ روایات میں جائیں تو تقریباً 100 صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور خود امام حسن بصری، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 20 ہجری میں پیدا ہوئے، والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی ہیں، اور والد محترم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے غلام رہے ہیں، ان کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام رہے ہیں،
بڑے عالم رہے ہیں، اور تمام اولیاء، چاہے وہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، اور چاہے وہ امام غزالی ہوں، اور چاہے وہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہوں، اور چاہے وہ حضرت معین الدین چشتی نظام الدین اولیاء ہوں، ان سب کا سلسلہ اگر ولایت میں ملے گا وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 33 یا 34 روایات، 33 یا 34 صحابہ سے اس سلسلے میں اس شعبان کی 15ویں تاریخ اور شب برات کی فضیلت میں روایت وارد ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ حضرت حسن بصری کی تاریخ میں چلے جائیں، ان کی سیرت میں چلے جائیں۔ جو کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ابن ماجہ کو پڑھے جا کے۔ جو کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، علامہ بیہقی کی، امام بیہقی کی کتاب پڑھیں جا کے، امام ترمذی کی کتاب پڑھے جا کے، 2-4 کتابیں پڑھ کے، اور جن کے تلفظ تک نہیں صحیح ہیں، جو حدیث کو کہتے ہیں ضعیف ہے، جن کو زواد نکالنے کی تمیز نہیں ہے، ضعیف ہے، وہ ان حدیثوں کے سلسلے میں الفاظ اٹھاتے ہیں۔ جو مخرج تک نہیں جانتے ہیں قرآن کے، الفاظ تک نہیں جانتے ہیں، اور وہ ہیش ٹیگ اور دنیا میں گویا کہ امت ایسے ہی ٹوٹی ہے، امت میں ایسا ہی اختلاف ہے، وہ اور اس بات کو بیان کر کے ان سب چیزوں کو پھیلا کے امت کو توڑ رہے ہیں، اور امت کا توڑنے کا گناہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ امت کو توڑنے کا گناہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بڑھ کر ہے۔ وہ گناہ اپنی جگہ کہ اللہ کا حکم توڑ دیا، لیکن امت کے اندر فتنہ پھیلانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا اگر تحقیق میں جائیں آپ تو خود اہل حدیث کے ایک عالم ہیں علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحوذی، انہوں نے کتاب لکھی، ترمذی کی وضاحت اور ایکسپلینیشن ہے۔ علامہ مبارک پوری نے لکھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تمام حدیثیں جو 100 روایات ہیں 100 صحابہ سے، یہ تمام روایات ان لوگوں کے خلاف حجت الدلیل ہے، وہ اس کے خلاف ٹک نہیں سکتے۔ خود علامہ البانی، جن کے فالوور اہل حدیث اپنے کو ان کو فالوور کہتے ہیں، وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ یہ احادیث یقینی اعتبار سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث شب برات کے سلسلے میں نہیں ہے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انہوں نے حدیث کی تحقیق نہیں کی۔ اور صاف لفظوں میں جو حدیث کے الفاظ تک مخرج سے واقف نہ ہوں، وہ حدیث کے تقسیم سے کیا واقف ہوگا؟ ورنہ حدیث کی سینکڑوں تقسیم ہے جو علماء ہی بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی MBBS MD ڈاکٹر سے بحث نہیں کرتا، نہ سرجن کے آپریشن تھیٹر میں جا کے آپریشن کے بارے میں اس کے سامنے کہتا ہو کہ ہم نے YouTube سے ایسے ایسے آپریشن کرتے دیکھا ہے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے۔ کبھی اس سے نہیں بھیڑے گا، نہ اس سے بحث بازی کرے گا۔ 2-4 کتابیں پڑھ کے وہ اپنے علاقے کے علماء سے ضرور بھیڑ جائے گا کہ ہم نے YouTube میں اور مولانا گوگل سے اور تمام مفتی گوگل سے پڑھا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر آئے ہیں، اور بحث کرنے مولانا صاحب سے مفتی صاحب سے آ جائے گا۔ تو یہ بیوقوفانہ انداز ہے۔ لہذا یہ 100 روایات اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اب 3 چیزیں اس میں ہیں، ایک سنت ہے، ایک مستحب ہے، ایک نفل ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کو انجام دیا جائے، کیونکہ صحابہ کی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کبھی اس عمل کے خلاف زائد کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ نہ بدعتی ہو سکتے ہیں، صحابہ نہ شریعت میں کم و بیشی کر سکتے ہیں، نہ کم کر دیں نہ زیادہ کر دیں، بلکہ جو سنت کے مطابق عمل ہے صحابہ اسی نقش قدم پہ چلیں گے۔ لہذا 100 صحابہ سے اس رات میں کی فضیلت کے لیے، اس رات کی عبادت کے لیے روایات ثابت ہیں، اس لیے اس رات کو عبادت بنائیں، اس رات کو عبادت بنائیں، نمازوں کو میں گزاریں، درود شریف کی کثرت رکھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اور جو اس رات میں دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس رات کو جس نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا، جو اس رات میں صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ بھی صحابہ کی زندگی میں کبھی صلاۃ التسبیح جماعت سے نہیں ملے گی آپ کو۔
تابعین کی زندگی میں، اور خود حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آ جائیں، امام غزالی کی زندگی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، فضل الرحمان گنج مراد آبادی، بختیار کاکی، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، ان تمام اولیاء کی زندگی میں، جنید بغدادی، ان سب کی زندگی میں آپ کو صلاۃ التسبیح جماعت سے نہیں ملے گی۔ لہٰذا یہ بدعت ہے، غلط ہے کہ جماعت سے صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ اس سے بہتر ہے جس کو نہیں آتی وہ نفل کی نیت باندھ کے نفل پڑھ لے۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کرنا یہ سنت ہے۔ دوسرا، اس رات میں قبرستان جانا۔ پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس رات میں آپ صرف زندگی میں ایک بار قبرستان گئے، اس لیے یہ مستحب ہے، کبھی چلا جائے کبھی نہ جائے۔ روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کپڑے تبدیل کرنے لگے، کپڑے تبدیل کر ہی رہے تھے کہ پھر سے زیب تن کر دیے، کیونکہ آپ کپڑے تبدیل کر کے دوسرے کپڑے پہن کے سوتے تھے، یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ لہذا آپ نے پھر سے کپڑے زیب تن کر لیے، پہن لیے اور آپ چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ کہیں کسی سوکن کے ہاں تو نہیں جا رہے ہیں۔ عورتوں کی ایک عام طور سے ذہنیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی سوچا کہ کسی سوکن کے ہاں تو نہیں جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل دیں۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع، جسے بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے، آپ اس قبرستان میں گئے جو مسجد نبوی سے لگا ہوا ہے۔ آپ قبرستان میں گئے، جنت البقیع میں گئے، اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے مدفون قبرستان کے جو دفن لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو قبرستان میں شہید شہداء ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ لہذا پوری تاریخ میں، پوری سیرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جانا اس رات میں ملتا ہے وہ صرف ایک مرتبہ، اس لیے یہ مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جو کبھی کر لے کبھی چھوڑ دے، اس کو معمول نہ بنائے کہ نہیں اسی رات میں جائیں گے، ورنہ علماء نے جو افضل لکھا ہے دن قبرستان جانے کا وہ جمعے کا دن لکھا ہے۔ جمعے کا دن قبرستان جانے کا لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ وہ جمعے کے دن جا کے قبرستان کی زیارت کرے۔ اور اس رات میں جو قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جانا یہ مستحب ہے کہ کسی سال جائے کسی سال نہ جائے۔ دوسرا، قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے تھے قبرستان، تمام جماعت لے کے، لوگوں کو لے کے ایک ساتھ اکٹھا کر کے نہیں گئے تھے، اس لیے ہم بھی گروہ بنا کے نہ جائیں کہ آؤ تم بھی چلو تم بھی چلو، دعوتیں چل رہی ہیں، اور قبرستان جا کے لوگ تمام قسم کے گوشت اور حلیم جسے کہتے ہیں، اور تمام بریانیاں اور میلے ٹھیلے کی شکل ہے، لوگ مسکراتے ہوئے قبرستان میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور تفریح بازی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایسا قبرستان جانا اللہ کے ہاں محبوب نہیں، مبغوض ہے۔ اللہ اس سے بہتر ہے قبرستان نہ جائے کہ اپنی جو نیکیاں ہیں وہ بھی تباہ کر کے چلے آئے۔ اور ایک معمول ہے کہ قبرستان میں لوگ کھانا لے کے جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے قبروں مردوں کو قبرستان میں جب ہم فقیروں کو کھانا دیں گے تو مردہ وہی کھانا کھائے گا۔ یہ بیکار عقیدہ ہے، بالکل بے بنیاد۔ اور آپ اگلے دن کا اخبار اردو کا اٹھا کے پڑھیے گا، قبرستان کے متعلق ایک فوٹو آئے گا جس میں کئی پوٹلیاں کھانوں سے بھری ہوئی لبریز کئی لوڈروں میں لے جاتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ معلوم ہوا آپ کا کھانا وہ کوڑے خانے میں جا رہا ہے، اور آپ کے گھر کے بغل کا، آس پاس کا جو غریب طبقہ ہے جو مانگ نہیں سکتا ہے آپ سے، صرف شرم کی بنیاد پہ اس کی آپ سوچ رہے ہیں کھانا پہنچا دیں، یہ پہنچا دیں، اس سے بہتر ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں اس رات میں اور عام دنوں میں بھی۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ روزے کا۔ روزہ نفلی ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بہترین بات کہی، افضل تو یہی ہے کہ پورے شعبان کے روزے رکھے جائیں، اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو ایام بیچ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے ہر مہینے کا 14، 15، 16، لہٰذا یہ رات اس میں پڑ جائے گی، بیچ میں 14، 15، 16 رکھا جائے۔ اور نہیں رکھ سکتا تو پھر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ لے، تنہا رکھ لے، کسی سال رکھے کسی سال نہ رکھے، نفلی ہے، سنت سمجھ کے نہ رکھے، ایک روزہ رکھ لے عبادت ثواب کی نیت سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت اس کے متعلق موجود ہے۔ اور دوسری بات، یہ رات رحمت بھی ہے لعنت بھی ہے۔ رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، اللہ کے حضور میں عبادت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں اور تمام عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ لعنت کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اس کو رائڈنگ سمجھ رکھا ہے، رائڈنگ کمپٹیشن سمجھ رکھا ہے کہ رات میں بائک اٹھائی، لوگوں کی نیندیں حرام کر دی اور بائک رات بھر پورے شہر میں نچائی، چائے پیتے پھرے اور آخری میں مسجد میں آ گئے۔ اور مسجد میں بھی ماحول دیکھیں کہ ایک جمع غفیر 4 5 آدمی بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے پورے گھر بھر کی باہر کی مسالہ چباتے ہوئے، صاف لفظوں میں مسالہ چباتے ہوئے مسجد کی حد میں ایک دوسرے سے آدمی دنیاوی باتیں کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے رحمت ہے بلکہ لعنت ہے، اس سے بہتر ہے سو جائے، لعنت نہ لے کہ کم سے کم جو نیکی دامن میں وہ نہ چھن جائے، اس لیے بہتر ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ سو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا